بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں۔ ٹورونٹو 360 اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج 5 فروری ہے۔ 5 فروری پاکستان میں اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ دہائیاں گزر گئیں، کشمیری ابھی تک اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں وہاں شہادتیں ہو چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی نوجوان جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ اسیر ہیں، اور اسی طرح سے ہزاروں لاکھوں خواتین کی جو ہے ابروریزی ہو چکی ہے۔ پیلٹس گن دنیا میں شاید ہی کہیں استعمال ہوتی ہوں، کشمیر میں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی بڑی تعداد میں، شاید 9 لاکھ کی تعداد میں جو ہیں وہاں فورسز ہیں، اور ایک گھرا ہوا سا ایک وادی ہے، جنت نظیر وادی ہے، لیکن اس کی خوشیاں، اس کی حسن جو ہے وہ نہ جانے اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اور ابھی تک صورتحال ویسی کی ویسی ہے۔ حکومت پاکستان نے ہمیشہ اس حوالے سے اس بات کے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی اخلاقی طور پر جو ہے وہ مدد جاری رکھیں گے، ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں گے، اور دنیا بھر میں اس حوالے سے آواز اٹھاتا بھی رہا ہے۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی بھی رہیں، بعد پتہ چلا کہ شاید کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ حکومت پاکستان ہی ظاہر ہے موقف دے سکتی ہے۔ دنیا میں مختلف حوالے سے احتجاج بھی ہوتے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، مختلف باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر ہم اوورال انٹرنیشنلی دیکھیں تو سلامتی کونصل کی جو قراردادیں ہیں، ابھی تک جو ہے یہ نامکمل ایجنڈا ہے، جو دنیا میں ہر وہ شخص جو آزادی کی بات کرتا ہے وہ یقیناً یہ سوچتا ہوگا کہ نہ جانے وہاں آزادی کا سورج کب طلوع ہوگا۔ قونصل جنرل آف پاکستان جناب عبدالحمید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا حکومت پاکستان کا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے، اور کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے سوچا کہ موضوع ترین شخصیت وہی ہیں جو آج اس حوالے سے بات کریں۔ خوش آمدید کہیں گے عبدالحمید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ بہت شکریہ آپ کا، اور سالہ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم پاکستان میں خاص طور پر دنیا بھر میں جو ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن 5 فروری کے حوالے سے مناتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو نئے ہیں، جن کے علم میں بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں کینیڈا بیٹھے ہیں، یہاں پروگرام کر رہے ہیں، تو اس دن کی کیا اہمیت ہے، کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ جی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا دن ہے۔ جب 1990 میں کشمیریوں نے اپنی مزاحمت کی جدوجہد کو ایک نئی فیز میں شامل کیا، تو اس وقت سے پاکستان میں اس دن کو کمیموریٹ کرنا شروع کیا گیا، کیونکہ اس دن یہ پاکستان سے باہر رہنے والے کشمیر سے باہر رہنے والے کشمیری، دنیا بھر کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، وہ سارے لوگ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف دنیا بھر میں کہیں آواز اٹھاتے ہیں، وہ کشمیر کے لیے 5 فروری کے دن آواز اٹھاتے ہیں، اور حق خود ارادیت کے لیے کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہیں حوصلہ بندھاتے ہیں، انہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا کے باضمیر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو کاز ہے وہ بہت انصاف اور حق پہ مبنی ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جو کہ ان کی نہیں ہے، وہ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو قانون نے، انصاف نے، اقوام متحدہ کی قراردادوں نے انہیں دی ہے۔ اور قراردادوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے زیادہ فیئر بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کشمیری چاہیں تو وہ پاکستان کو جوائن کر لیں، کشمیری چاہیں تو وہ انڈیا کو جوائن کر لیں۔ تو یہ اتنی فیئر بات جو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پچھلے 75 سال سے نہیں ہو سکی، کیونکہ انڈیا جو ہے اور اس کی قیادت پلیبسٹ کے وعدہ کرنے کے باوجود اس سے مکر گئی، اپنی کمٹمنٹ سے مکر گئی، اور آج یہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کہ وہاں پہ معاورہ ہے، عدالت قتل ہو رہے ہیں، قید و بند کی صحبتیں پولیٹیکل لیڈرز اور ورکرز کو فیس کرنا پڑتی ہیں، جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں، جعلی کارڈن سرچ آپریشنز ہوتے ہیں،
لوگوں کو پکڑ کر تحویل میں لے کر ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو جبری طور پر غائب کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم انفورسڈ ڈسپیئرنسز کہتے ہیں، اور سیاسی قیادت کو جیل میں ڈالنے کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کوئی آواز نہ آ سکے، صحافیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی خرم پرویز جیسے انٹرنیشنل اسٹیچر کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا گیا۔ اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے کہ پیلٹ گنز استعمال ہو رہی ہیں، کسی کی نظر اس بات پر نہ پڑے شاید کہ وہاں پہ 9 لاکھ سے زیادہ فوج کے ذریعے یہ قبضہ قائم ہے۔ کشمیری اپنی مرضی سے تو انڈیا کے ساتھ نہیں رہ رہے، وہ تو 9 لاکھ سے زائد فوج کسی بھی علاقے میں بھیج دی جائے اور شہریوں کو مجبور کیا جائے کہ تم اسی جگہ رہو تو وہ رہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ہمیں کشمیریوں کے حوصلے کی، ان کی جرت کی، بہادری کی بہت داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے 9 لاکھ فوج کو اس طرح اس کا سامنا کر کے اپنا موقف سے آج تک نہیں ہٹے۔ آپ کو پتہ ہوگا بھی جب ریسنٹلی 5 اگست 2019 کے بعد ایک بہت غیر قانونی عمل شروع ہوا تو اس کے بعد انڈین حکومت نے ایک گوپکر الائنس بنایا، ان کا خیال تھا کہ ہم کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور جو نئے اقدامات لے رہے ہیں اس کی سپورٹ حاصل کریں۔ کوئی ایک بھی قابل ذکر کشمیری لیڈر جو ہے اس نے انڈیا کی اس پوزیشن کو سپورٹ نہیں کی اور وہ ناکام ہوا پروسیس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری فوج کے باوجود وہاں پہ ایکچوئل جو ہے گراؤنڈ پہ سچویشن وہ اتنی ہی اینٹی انڈیا ہے اور لوگ اسی طرح اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ 1947 میں کرنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، اب جب اوور ہم دیکھیں دنیا بھر میں بہت سی جگہوں پہ ایسے معاملات رہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہاں ان کو ان کا حق مل گیا، یہ ایسا انسالو مسئلہ ہے جو اتنے عرصے سے ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے، تو کیا صرف فوج کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے؟ اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں، تاکہ لوگ کوئی مینیپولیٹ کرتی ہیں نا مختلف چیزیں، تو وہ اور بھی آپ تو شاید انڈیا میں خود رہے بھی ہیں، تو آپ نے وہاں کیا اس کو دیکھا، محسوس کیا؟ ہاں، اور انڈیا نے کافی اور حربے یہ 9 لاکھ فوج کے علاوہ بھی استعمال کیے ہیں اور وہ بڑے گھنونے حربے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ پبلک سیفٹی ایکٹ آف انڈیا ہے۔ اب پبلک سیفٹی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کشمیری کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن ہے وہ کئی مہینوں تک اور سالوں تک جاری رہ سکتی۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، دنیا بھر کے ملکوں میں ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن اگر کہیں ہوتی ہے، مہذب ملکوں میں تو پہلے ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہی آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں بلکہ پہلے اسے اس کا قصور بتاتے ہیں اور اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انڈیا میں جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے اس کے تحت جو ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن ہے وہ مہینوں تک جاری رہتی ہے اور بعض اوقات سالوں تک جاری رہتی ہے، اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایسی بھی مثال موجود ہے کہ ایک ہی شخص پر پبلک سیفٹی ایکٹ 37 ٹائمز لگایا گیا اور وہ سالوں کو سال اس کو صرف چونکہ پتا تھا کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، تو جو ہی اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا ایون انڈین عدالت بھی اس کو رہا کر دے گی، تو اس لیے اس کو 37 ٹائمز لگایا گیا اور کوئی اس پہ چارجز نہیں لگایا گیا، کسی کے تحت کسی چارج کے تحت اس کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکا۔ اور اس پہ ایون انڈین سپریم کورٹ نے خود کہا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ جو انڈیا کا ہے وہ ایک لا لیس لا ہے، اور اقوام متحدہ کی جو UN ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، سول سوسائٹی، ساری سیولائزڈ ورلڈ نے انڈیا کو بار بار کہا ہے کہ اس کو ہٹا دیں۔ اسی طرح ایک اور حربہ ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر میں جتنی بھی زیادتیاں کر لے، ریپ کر لے، باقی زیادتیاں کر لے، اس کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں، انٹیمیڈیٹ بھی کر سکتے ہیں سویلینز کو، لیکن ان کو امیونٹی حاصل ہے،
کورٹس کی پروسیکیوشنز. اب اسی طرح اب تیسرا حربہ جو آیا ہے سامنے 5 اگست 2019 کے بعد، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو آبادی کا جو ڈیموگرافک سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، تناسب تبدیل کر دیا جائے. کیونکہ کشمیر جو ہے وہ مسلم اکثریت والی ریاست تھی 1947. اب وہ اس میں دوسرے انڈیا کے دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لا کر وہاں پہ آباد کیا جائے. اب یہ جو ہے اس کی مکمل خلاف ورزی ہے جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ویسے یہ جنیوا کنونشن میں بھی ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہوتی ہیں، جب تک ان کا ڈسپیوٹ کا کوئی حل نہ نکل آئے، آپ ان میں کوئی میٹیریل چینج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کی کیونکہ اگر آپ نے آج آبادی تبدیل کر دی تو پھر کل جب استصواب رائے ہوگا، پلیبسٹ ہوگا، تو پھر ووٹرز ہی اور ہوں گے. تو اس لیے وہ یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ڈیموگرافک ٹرانسفارمیشن کا. اب اس پہ وہاں پہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں، ان کو مختلف لالچ دے کر لایا جا رہا ہے مختلف بہار سے اور دوسری جگہوں سے. اور ایک اور حربہ جو ہے کہ وہاں پہ ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز اس طرح کر دی جائیں کہ وہاں پہ نان مسلم چیف منسٹر بن سکے، تاکہ وہ جب وہاں پہ کبھی الیکشن ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہیں، جس کو ہم جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہیں، کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے مقبوضہ کشمیر. اور اسی طرح یہ اس کی بھی جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، اس میں بھی ایک تھا کہ جتنی دیر تک ریزولوشن نہیں ہو جاتی اس میں میٹیریل چینج نہیں لائی جا سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل سے آپ جی ہم نے اس کو ری آرگنائز کر دیا تو اب یہ جو ہے کشمیر کا یہ حصہ جو ہے وہ فلاں ریاست کا حصہ ہوگا. انفیکٹ یہ جو لیبلز ہیں وہ چینج کرنے سے جو نا انصافی ہے وہ نہیں تبدیل ہوتی. آپ نا انصاف نام کوئی اور رکھ لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، صحیح. اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، ساتھ جو ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، آتے جاتے بھی ہیں وہاں پہ. اور پاکستان میں خاص طور پہ اس حوالے سے آج ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر شہر میں تقریباً جو ہے اس حوالے سے احتجاج بھی ہوا ہے، مظاہرے بھی ہوئے، ریلی. پرائم منسٹر سے ان کے بیانات، کیونکہ وہ تو چین میں ہیں، پریزیڈنٹ جو ہے وہ تقریب میں شامل تھے، اسپیکر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی، اور اسپیشلی پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خصوصی پیغامات بھی جو ہیں وہ آج اس حوالے سے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکھائے گئے ہیں، سرکولیٹ بھی ہوئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اوورال OIC بھی بعض اوقات اس طرح سے ایکٹیولی اس کی مذمت اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح سے کرنی چاہیے؟ ابھی پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ سنکیانگ کے مسئلے پہ تو سارا جو ہے جو مغرب ہے وہ اس حوالے سے تنقید کر رہا ہوتا ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ کیوں ان کو یہ بات نظر نہیں آتی؟ تو اس کی کیا وجہ نظر آتی؟ اب یہاں ہم دیکھیں ہمارے جو دوست اس پارٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس پہ ڈسکس بھی ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے انٹرنیشنلی کیوں اس طرح سے سامنے نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے دو حصے ہیں آپ کے سوال کے، کہ انٹرنیشنلی جو سول سوسائٹی ہے، جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، جو نیو یارک ٹائمز ہے، گارڈین ہے، نیو یارکر ہے، اور جینوسائڈ واچ ہے، یہ جو ادارے ہیں یہ تو بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، 5 اگست 2019 کے بعد زیادہ کر رہے ہیں. اور جو دنیا بھر کے کیپٹلز ہیں، آفیشیل پوزیشنز جو ہیں، اس میں آف کورس جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں ملکوں کی، جس کی وجہ سے وہ اس اخلاقی پوزیشن کو نیچے رکھتے ہیں اور جیو پولیٹیکل پوزیشن کو اوپر رکھتے ہیں. تو یہ وہ منافقت آ جاتی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں جو موجود ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ بھی تو آف کورس پہلی بات تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو آپ کے ویورز کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہیومن رائٹس وائلیشنز تو سے مثال کے طور پہ بہت مائنر سکیل پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہوتی رہتی ہیں دنیا بھر میں، اور ان کی کنڈمنیشن بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن جب کشمیر ہوتا ہے تو یہ یا فلسطین بھی، خاص طور پہ کشمیر جو ہے،
یہ اس کا سکیل بہت بڑا ہے کہ مطلب 70,000 سے 1 لاکھ کشمیریوں کو 30 سالوں میں قتل کیا گیا. یہ دنیا کے کس حصے میں اس طرح ہوا ہے؟ 10,000 کے قریب ان مارک گریوز ہیں. ہزاروں کشمیریوں کو ڈس اپیئر کیا گیا ہے. ہزاروں کو ٹارچر چیمبرز میں بھیجا گیا ہے. آپ نے پہلے پیلٹ گن کی مثال دی, اس میں جو جن بچوں کو بینائی سے محروم کر دیا گیا ہے, اس یوتھ کا کیا ہوگا فیوچر کے بارے میں نقطۂ نظر. اور یہ صرف اس میں نہیں ہے, 1947 میں بھی جموں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جینوسائیڈ کیا گیا تھا. وہ اسی طرح جو ریپ کے کیسز ہیں, وہ بھی جو ورسٹ کیسز ہیں گینگ ریپ کے, وہ موجود ہیں کشمیر کی ہسٹری میں. ابھی فروری کا مہینہ ہے, اب 23 فروری 1991 کو راجپوتانہ رائفلز ریجمنٹ نے ایک گینگ ریپ کیا. کپواڑہ کے ضلع تھا, اس کے پاشپورہ اور کنان کے ولیج, اور 23 خواتین کی اجتماعی عصمت رکھی, اور انڈین عدالتوں سے آج تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اب جو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل سول سوسائٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی جینوسائیڈ واچ کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں گریگوری سنٹونٹن, انہوں نے امریکی کانگریس کو بریفنگ دی. وہ بڑے مشہور آدمی ہیں جینوسائیڈ کے سٹڈیز میں, کیونکہ انہوں نے 1989 میں روانڈا کے صدر کو بھی خبردار کیا تھا کہ تمہارے ملک میں جینوسائیڈ ہونے والی ہے. اس نے اس کی بات نہ مانی اور پھر 8 لاکھ ٹوٹسیز کو ہمیں پتہ ہے مار دیا گیا. اسی طرح اب مقبوضہ کشمیر پر امریکی کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے اسی آدمی نے جس نے روانڈا پہ خبردار کیا تھا, اس نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا ہے, گریگوری سنٹنٹن نے, کہ انڈیا میں ارلی سائنز اینڈ پروسیسز مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے شروع ہو چکے ہیں, اور اس نے کشمیر کی مثال دی. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جینوسائیڈ یہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک واقعہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے 7 یا 8 لاکھ لوگوں کو, جہاں پہ جس طرح روانڈا میں ہوا اتنے بڑے لوگوں نے آبادی کے حصے, وہ اس نے کہا یہ پروسیس ہوتا ہے اور یہ سالوں تک چلتا ہے, اور ملکوں کو خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. تو ان سے جب پوچھا کہ یہ پھر اس پروسیس کی کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آف کورس وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, جارج میسن یونیورسٹی میں جینوسائیڈ سٹڈیز پڑھاتے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے انڈیا نے جو پروسیس کشمیر میں شروع کیا ہے یہ اس کا سائن ہے. اس کے بعد جتنی بھی وہاں پہ قوانین میں تبدیلیاں آئی ہیں, جیسے مسلمانوں کو خاص طرح کا ثبوت چاہیے اپنی آئیڈینٹی ثابت کرنے کے لیے, تو وہ ساری تبدیلیاں جو ہیں الٹیمیٹلی انڈیا کو ادھر لے جائیں گی. اور یہ صرف وہ نہیں کہہ رہا, بہت سارے اور لوگ کہہ رہے ہیں, انڈیا کے اندر بھی لوگ ہیں. انڈیا کا اپنا آکر پٹیل ایک آدمی ہے جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا ہیڈ رہ چکا ہے, اس نے کہا ہے کہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ محض ایک اکیڈیمک کی فور کاسٹ نہیں ہے, کیونکہ اسی بندے کی فور کاسٹ کو روانڈا نے سیریس نہیں لیا, اور انسانیت نے وہ ایک ایسا مرحلہ دیکھا کہ ایک گروپ کے 8 لاکھ لوگ, اور وہ بھی ایز لیٹ ایز 1990s. یہ مطلب کوئی میڈیول ایجز کی بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا, ابھی جب ہم دیکھتے ہیں اس گورنمنٹ میں خاص طور پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جب خطاب کرتے ہیں, واضح طور پر وہ کشمیر کے حوالے سے بڑا بات کرتے ہیں, اور اکثر اس پہ اس حوالے سے دوسری طرف سے تنقید بھی ہوتی ہے. اب جو اقوام متحدہ جب بھی کوئی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کچھ پابندیاں لگاتی ہے, بہت ساری بات کرتی ہے, تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی اقوام متحدہ کوئی اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی کوشش کرے گی؟ گورنمنٹ آف پاکستان تو اس حوالے سے کوشش کر ہی رہی ہے, تو وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے؟ اقوام متحدہ کی آف کورس ہم سارے انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے, اور اس کی بھی اپنی امپرفیکشنز ہیں, لیکن اقوام متحدہ کو ہم یہ اکنالج کرنا پڑے گا کہ انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں 2 بڑی رپورٹس ہیومن رائٹس کی سچویشن جو کشمیر میں اس پہ نکالی.
اٹ سیلف رپورٹس کا آ جانا بھی، اور یہ کوئی 50 سال کے بعد ہوا ہے، 1950s کے بعد جو اتنی بڑی رپورٹس کشمیر پر اقوام متحدہ نے نکالی ہیں. پھر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز جو ہیں وہ نہیں ہو رہی تھیں پچھلے 50-60 سال سے کشمیر کے موضوع پر، اور اب جو ہیں پچھلے 2 سال میں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز ہوئی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے اور فارن منسٹر نے یہ مسئلہ بڑی ایفیکٹولی سیکریٹری جنرل کے ساتھ، اور مختلف فارن منسٹر تو خاص طور پہ کئی دفعہ خطوط لکھ چکے ہیں سیکریٹری جنرل کو، پریزیڈنٹ سیکورٹی کونسل کو، پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی کو، اور اس کے نتیجے میں یہ میٹنگز ہوئی ہیں. اب اس کے نتیجے میں اگلا سٹیپ جو آج جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ان ریزولوشن کو کی امپلیمنٹیشن کے لیے یونائٹڈ نیشنز کوئی ٹیتھ ایڈ کرے، اب وہ ابھی نہیں ہوا. اور لیکن اگر یہ اس طرح جس طرح یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو پبلک اوپینین بنتی ہے وہ کافی انٹریکٹ کرتی ہے انٹرنیشنل سول سوسائٹی سے بھی، تو اگر یہ اس طرح کی جس طرح امریکی کانگریس میں بریفنگ آئی ہے، اسی طرح کوئی کیس شروع ہوا ہے یو کے میں، اور اس میں کسی نے یہ مقدمہ شروع کیا ہے کہ جو لوگ کشمیر میں انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جینوسائیڈ کے فرج پہ ہیں، تو ان کو یو کے کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. اور اس میں انہوں نے جو پرنسپل کوٹ کیا ہے، ابھی آج جو ہم نے ایک ویبینار بھی کروایا تو اس میں ہمیں اعزاز چودھری صاحب بتا رہے تھے جو پرانے ہمارے فارن سیکریٹری ہیں، کہ وہ پرنسپل آف یونیورسل جورسڈکشن کے تحت یو کے کی عدالت میں کسی نے کہا ہے کہ اس پرنسپل کے تحت کہ جہاں پہ انصاف کسی ملک کے اندر نہ مل رہا ہو تو دوسرے ملکوں میں جہاں پہ انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جس کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کہتے ہیں، وہ ہو رہے ہوں، تو پھر دوسرے ملک کی عدالت بھی کیس سن سکتی ہے اس یونیورسل جورسڈکشن کے پرنسپل کے تحت. تو وہ کیس ہوا ہے اٹ سیلف، اس کا نتیجہ جس طرف بھی جاتا ہے، اٹ سیلف اس کیس کا ہونا، گریگوری سنٹوٹن کا یہ امریکن کانگریس میں یہ بریفنگ دینا، یہ یونائٹڈ نیشنز دیکھ رہی ہے کہ اسی طرح ہی ہوتی ہے جینوسائیڈ، اور اسی طرح ہی پھر ان کو کوئی نہ کوئی میئر تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو لینا پڑے گا اس کو سٹاپ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک موقع ایسا آئے گا جب اخلاقی جو پوزیشن ہے وہ جیو پولیٹیکل پوزیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. ٹھیک، صحیح. اچھا، اب ظاہر ہے پاکستان کا ڈائریکٹ تعلق ہے، سرحدیں ہماری ملتی ہیں، ہمسائے تو بدل نہیں سکتے ہیں، ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کی طرف سے بھی بہت دفعہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی گئی، وہاں سے بات ہوتی، لیکن اور دورے بھی ہوئے، ہمارے جو ہیں سربراہان بھی گئے، ان کے بھی آئے، لیکن کوئی پازیٹیو چیز اس طرح سے نظر نہیں آئی جو سب کے لیے قابل قبول ہو. آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جیسے بھی ہو، چاہے وہ کشمیر صاب رائے ہو جائے، ریفرینڈم ہو جائے، جس کے ساتھ رہنا چاہیں رہ لیں. تو ابھی اس صورتحال میں حکومت پاکستان ظاہر ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ انوالو، کیا اقدامات، ایسی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں چاہے ڈائلاگ کے حوالے سے ہوں یا ویسے انٹرنیشنل لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے جو بتانے کے لیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ کیا اقدامات ہیں اس وقت؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ جب تک 5 اگست 2019 والے اقدامات کو واپس نہیں لیا جاتا، پاکستان اپنا امبیسڈر جو ہے جو واپس بلا لیا تھا اسی غصے میں، وہ واپس نہیں بھیجے گا جب تک 5 اگست 2019 سے پہلے کے حالات، جو مقبوضہ کشمیر کی ایک اٹانومی تھی جس سے آگے پلیبسٹ کا رستہ کھلتا تھا، جب اس کو بحال نہ کیا جائے اس وقت تک آگے پیش رفت مشکل ہے. اب ہندوستان کی یا انڈیا کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک اٹ سیلف 5 اگست 2019 کا جو میئر لے کر ہی یہ ثابت کر دیا کہ وہ مذاکرات میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے اور وہ ملٹری سولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور ملٹری سولوشن جو ہے وہ بھی ایک
ایسا حل ہے جو کہ دیر پا نہیں ہوتا. ہمیشہ آبادیاں جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں، خواہ جتنی بھی بڑی طاقت ہو. الٹیمیٹلی جو لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ رہنے والے وہی ہوتا ہے لانگ ٹرم میں. اور اس لیے وہ بھی انڈین قیادت کو پتہ ہے. انہوں نے جو دبانے کی کوشش کی ہے کشمیریوں کو، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک گروپ بنایا، گوپکر الائنس بنایا، یہ وہ، تو اس میں جا کر کشمیریوں نے پھر یہی بات کہہ دی. پہلے کوئی گیا نہیں ہے کام، ان کا مین لیڈر، اور جو گئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم کشمیر کی علیحدہ شناخت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ جو 5 اگست 2019 کا میئر ہے وہ اب جنہوں نے وہ اقدام اٹھایا ان کے گلے میں ایک پھندا بن گیا ہے، کیونکہ اس کے مقاصد بھی حاصل نہیں ہو سکے، کشمیری بھی ان کے ساتھ نہیں ملے، اور پاکستان سے اب بات کرنا بھی مطلب ہے ممکن نہیں ہے جب تک وہ واپس نہیں لیتے. تو یہ 5 اگست 2019 کا میئر جو ہے یہ مذاکرات کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور شاید ہمارے ہمسائے ملک کا یہ خیال ہو کہ بھئی وہ بہت زیادہ اسلحہ خرید کر اور اس سے علاقے کو انٹیمیڈیٹ کر لیں. وہ بھی کمنٹیٹرز روزانہ لکھتے رہتے ہیں کہ بھئی ساؤتھ ایشیا میں جتنی غربت ہے، جتنا ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکس کے انڈیکیٹرز لو ہیں، تو اس کی لائٹ میں وہ امبیرسنگ ہے کہ آپ S-400 جیسے اتنے مہنگے سسٹم خرید لیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھ پر سوئیں. تو وہ بھی ایک، اور وہ پورے ریجن کو پیچھے کھینچے ہوئے ہے. میرے خیال میں پورے ریجن کی جو ترقی اور اسٹیبلٹی ہے وہ اسی بات میں پہ منحصر ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا ایک پائیدار، پرامن اور مذاکرات کے ذریعے حل نکلے، نہ کہ کوئی ملٹری سولوشن کی کوشش. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا عبدالحمید صاحب. تفصیل سے ہم نے اس حوالے سے بات کی. ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ، ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ کشمیری بھی ایک دن آزاد ہوں گے اور اپنی زندگی اپنی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق گزار سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ بہت شکریہ، تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود تھے قونصل آف پاکستان جناب ان ٹورونٹو عبدالحمید صاحب. یہ ایک ایسا انسانی المیہ ہے جس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے بڑے اچھے دوسرے دوستوں کے ساتھ جو بھارت سے تعلقات رہتے ہیں، کہ آخر کیا وجہ کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہے. جو اتنا چیزیں جو ہیں آپ کے ڈیفینس پہ لگ رہی ہیں وہ عوام کی ترقی پہ اگر لگیں گی تو دیکھیے کتنا فرق پڑ جائے گا. اچھا، اب یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یک طرفہ ہے یہ یا کوئی جانبداری ہے. اگر وہاں پہ جانبداری نہیں ہے تو بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹرنیشنل جو آفیشلز ہیں ڈفرینٹ، وہ جب وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وزٹ نہیں کرنے دیا جاتا. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں مسائل ضرور ہوں گے لیکن اس کا حل کوئی نہ کوئی پائیدار ضرور نکلنا چاہیے. اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، وہاں کرفیو کا سما ہے بہت عرصے سے. ایون 5 اگست 2019 کے بعد تو صورتحال بالکل جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے حکومت پاکستان اپنے تئیں کوشش کرتی ہے، وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں، لیکن اس کا کوئی حل تو نکلے. وہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں، ایسی خوبصورت، دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک جو ہے وہ کشمیر ہے. وہاں کا حسن جو ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے گہنایا ہوا ہے. اور یقیناً وہاں جو لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس کی کیا تعریف کرتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں پہ لوگ آزادی سے رہ بھی سکیں، جس کے ساتھ رہیں، پاکستان کے ساتھ رہیں، انڈیا کے ساتھ رہیں، انڈیپینڈنٹ رہیں، لیکن وہاں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ 70 سال سے ایسا پرانا مسئلہ ہے جو ابھی تک جو ہے پوری دنیا کے امن کے لیے، کیونکہ جب یہاں پہ ہمیشہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن اس طرح سے رہے گی تو اس کا اثر پڑتا ہے نا. یہ خطہ ایسا، پاکستان ساؤتھ ایشیا ایک ایسا خطہ ہے جو بہت حد تک جو ہے یہ ڈور وے ہے بہت سی جگہوں کا، آپ کے علم میں ہے. تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ انٹرنیشنل جو کہہ لیجیے طاقتیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پہلے بھی سوال سے بات ہوتی رہی ہے لیکن نہ جانے کس کے کیا مفادات ہیں. وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اگر ہم عام عوام کی بات کریں پاکستان کی یا بھارت کی، وہ صلح چاہتے ہیں، وہ لوگ ترقی چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں. لیکن یہ معاملات جو انا کا مسئلہ بن جائے، جس کی وجہ سے معاملات جو اس طرح سے ہو رہے ہیں، اس کو کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے. آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یقیناً ہم، چلیے آپ پاکستانی کے طور پہ نہ کہیں، کسی کے طور پہ نہ، لیکن ایک عام انسان کے طور پر ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو جو ہے آزادی رائے کا حق ہے، اس کو زندگی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے گزارنی چاہیے. اور یہی کشمیریوں کا مطالبہ ہے. اللہ کرے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال بھی دنیا میں جیسے عام لوگ آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کشمیر کے لوگ بھی آئندہ آنے والے سال میں
آزادی، بلکہ اسی سال میں ان کو آزادی نصیب ہوئی، ہماری دعا ہے. تو چلیے جناب، دعاؤں میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بس حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز، اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی اور اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور سپرد مولا. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMcanada.com پہ لاگ ان ہوں. Hi, I'm Zia Abbas, your trusted name in the world of real estate with world-class realty point brokerage. Canadian real estate market is quite profitable and the safest, Toronto market in particular. For any new home bookings such as townhomes, semis and detached, either for living or for investment in the GTA area or in its surroundings, call me with the confidence to buy low and sell high. روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں. آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں. گرین سٹار امیگریشن سولوشنز کے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن, ایکسپریس انٹری, اسکل کلاس امیگریشن, ریفیوجی کلیمز اینڈ فیملی اسپانسرشپس. سو کال ناؤ ایٹ 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan ko ek dafa khidmat ka zarur mauka dijiyega, and this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Even Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction,
Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb-Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 416-817-1313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल स्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल स्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल स्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC Immigration। मुस्तकबिल सवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC Immigration। हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क को वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com।